السلام علیکم، دس از حافظ محمد شارق، اور آج ہم ایک بڑے ہی اہم موضوع پر بات کریں گے۔ وہ موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی حیثیت۔ مجھے کچھ دیر پہلے ایک دوست نے میسج شیئر کیا جس میں اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی حیثیت کو مشکوک قرار دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی ویسٹ میں کچھ ایسے محققین ہیں جنہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں اور کچھ ڈاکیومنٹریز بھی تیار کی ہیں، جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی حیثیت کو مشکوک قرار دیا جائے۔ تو آج کے اس گفتگو میں ہم اسی نظریے کا تفصیل سے جائزہ لینے کی کوشش کریں گے اور یہ جانیں گے کہ یہ نظریہ درست ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ علمی دنیا میں اس نظریے کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے۔ تمام معتبر مورخین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی حیثیت کو بالکل یقینی طور پر تسلیم کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر اسلام کی تاریخی حیثیت کو مشکوک قرار دیں تو پھر ہمیں ان تمام بدیہی واقعات کا بھی انکار کرنا پڑے گا جو تاریخ کا حصہ ہیں، یا پھر ہمیں ان کے لیے تعویلات کی ایک عجیب و غریب قسم کی دنیا آباد کرنی پڑے گی۔ مثال کے طور پر وہ تمام علوم جو قرآن و حدیث کی بنیاد پر تشکیل پائے، وہ تمام فتوحات جو اسلام کے زیر اثر ہوئی، یا وہ تمام تہذیبوں میں ہونے والی تبدیلیاں جو اسلام کے بعد پیدا ہوئی تھیں، ہمیں ان تمام واقعات کا انکار کر دینا پڑے گا، یا پھر ایک عجیب و غریب ہمیں تعویلات کی دنیا آباد کرنی پڑے گی۔ لہٰذا اس نظریے کو کسی بھی قابل اعتبار مورخ نے کبھی بھی تسلیم نہیں کیا۔ مغرب میں یہ تصور سب سے پہلے ٹام ہالینڈ اور ایک گبسن نام کا ایک مصنف ہے، اس نے سب سے پہلے یہ پیش کیا تھا۔ یہ دو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس نظریے کو پیش کیا اور یہی آج تک اس نظریے کے پرچار کرنے والے ہیں۔ اگر آپ ان کی کتابوں کا اور ڈاکیومنٹریز کا جائزہ لیں تو پتہ یہ چلے گا کہ 3 ایسے ازمپشنز ہیں جن کی بنیاد پر یہ نظریہ کھڑا کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا مفروضہ یہ ہے کہ عرب سلطنت کو اپنے سیاسی استحکام کے لیے ایک دین کی ضرورت محسوس ہوئی، چنانچہ انہوں نے اسلام کی تشکیل کی۔ دوسرا مفروضہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا کوئی بھی سکہ یا کوئی بھی آرکیولوجیکل ایویڈنس ہمیں نہیں ملتا۔ اور تیسرا مفروضہ یہ ہے کہ کسی بھی ہم عصر مورخ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی شہادت نہیں دی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گزرنے والا کوئی بھی ایسا مورخ نہیں ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی شہادت دی ہو۔ تو یہ وہ 3 مفروضے تھے کہ جن کی بنیاد پر یہ نظریہ پیش کیا گیا ہے، لیکن ان تینوں مفروضوں میں سے کوئی ایک مفروضہ بھی ایسا نہیں ہے جو تاریخی اعتبار سے درست ہو یا عقلی اعتبار سے اسے تسلیم کرنے کا کوئی بھی امکان ہمارے پاس ہو۔ چنانچہ پہلا مفروضہ کہ عرب سلطنت نے سیاسی استحکام کے لیے اس دین کو گڑھ لیا تھا، اس لیے درست نہیں ہو سکتا کہ پھر عرب سلطنت پر ہی بہت بڑا کویسچن مارک کھڑا ہو جائے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم ایک ایسے معاشرے کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ وہ قوم بالکل تہذیب و تمدن سے آ رہی تھی۔ ان کے ہاں کسی بھی قسم کا ریاستی نظم و ضبط موجود نہیں تھا، ان کے ہاں سیاسی تنظیم بندی ہی موجود نہیں تھی، تو پھر کیسے نصف صدی کے اندر ایک اتنی بڑی سلطنت کھڑی کر دی گئی؟ اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخ سے مائنس کر دینے کے بعد اس سلطنت کی کوئی بھی توجہ باقی نہیں رہتی۔ دنیا کا کوئی بھی ایسا اینتھروپولوجسٹ نہیں ہوگا جو یہ بات تسلیم کر سکتا ہو کہ نصف صدی کے اندر ایک ایسی قوم جو تہذیب و تمدن سے بالکل آ رہی ہو، جس کے پاس کوئی بھی سیاسی نظم و ضبط موجود نہیں ہو، جو اس طرح کے تصورات سے ہی بالکل آ رہی ہو، وہ نصف صدی کے اندر اتنی بڑی سلطنت کھڑی کر دے، ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ دوسرے مفروضے کا جائزہ لیں تو اس میں بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اس میں انکار کی بنیاد یہ بنائی گئی ہے کہ کوئی بھی سکہ یا کوئی بھی مہر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں ملتی، حالانکہ تاریخ کی کسی بھی کتاب کے اندر یہ اصول درج نہیں ہے کہ کسی شخص کو تاریخی حیثیت سے تسلیم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ذکر کسی کوائن کے اندر موجود ہو، اس کا ذکر کسی کتبے میں موجود ہو، اس کا ذکر کسی مہر میں موجود ہو۔ کہیں پر بھی اصول نہیں لکھا ہوا، بلکہ کسی بھی واقعے کو تاریخی حیثیت سے جانچنے کے لیے ہم دیگر قرائن دیکھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے کی شہادت ہمیں بے شمار قرائن سے مل جاتی ہے۔ اور یہ کہنا بھی درست نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بھی آرکیولوجیکل ایویڈنس نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے آرکیولوجیکل ایویڈنسز موجود ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ ہمیں ہماری مرضی کا، ہمارے پسند کا کوئی آرکیولوجیکل ایویڈنس نہیں مل سکتا۔ قرآن مجید کے بہت سارے نسخے دنیا بھر کے میوزیم میں موجود ہیں جن کی تاریخ عہد رسالت سے 2 صدیوں تک کی ہے۔ برمنگھم یونیورسٹی کا جو قرآن کا نسخہ ہے اس کی تاریخ کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے 645 عیسوی قرار دی گئی ہے۔ اسی طرح سے دنیا بھر کے میوزیم میں بہت سارے قرآن کے نسخے موجود ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی تعلیمات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی
وہ ساری کی ساری چیزیں قرآن کے ان نسخوں کے اندر موجود ہیں۔ تو اگر وہ نسخے درست ہیں جن کی کاربن ڈیٹنگ خود مغرب کی یونیورسٹیز نے کی ہے، اگر وہ کاربن ڈیٹنگ 95%، 99%، 88% تک درست ہے، تو پھر ہم کیسے اس نظریے کو تسلیم کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ذکر یا اسلام کا ذکر کسی بھی آرکیولوجیکل ایویڈنس کے اندر نہیں ہے؟ اگر آپ قرآن مجید کو ایک ہسٹوریکل ڈاکیومنٹ کے طور پر لیں تو اس میں آپ کو بے شمار واقعات ملیں گے۔ قرآن مجید اس زمانے کی سیاسی حالات بیان کر رہا ہے، جو کچھ اس زمانے میں ہو رہا ہے قرآن مجید نے اس کو ریکارڈ کیا، اور جو کچھ ہونے والا ہے اسے بھی قرآن مجید نے ریکارڈ کیا ہے۔ تو وہ کیا تمام کی تمام چیزیں بالکل نادرست ہیں؟ کہ آپ ان واقعات کا انکار کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے۔ یہ واقعات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس قدر تواتر کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ آپ اس کا انکار ہی نہیں کر سکتے۔ ہجری کیلنڈر کو آپ دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہمیں خطوط ملتے ہیں، جو ہمیں آفیشیل ڈاکیومنٹس ملتے ہیں بنو امیہ کے دور کے، بنو عباس کے دور کے، ان تمام خطوط میں، ان تمام آفیشیل ڈاکیومنٹس کے اندر ڈیٹس لکھی ہوئی ہیں، اور وہ تاریخ ہجری کیلنڈر کے اندر ہے۔ اگر کوئی اس طرح کا واقعہ رونما ہی نہیں ہوا تھا جسے ہم ہجرت کہتے ہیں، تو پھر ان ہجری تاریخ کا کیا مقصد ہوگا؟ ان کی توجہ آپ کیا بیان کریں گے؟ ان کی کیا حقیقت ہے؟ قاہرہ میوزیم میں ایک کتبہ موجود ہے، گریو اسٹون، اور اس کی کاربن ڈیٹنگ بھی کی گئی ہے۔ اس پر مرنے والے شخص کی تاریخ وفات 31 ہجری لکھی ہوئی ہے۔ تو اگر ہجرت کا کوئی واقعہ رونما ہی نہیں ہوا تھا تو پھر اس کتبے پر 31 ہجری کیوں لکھا گیا ہے؟ کیا آپ اس کتبے کا بھی انکار کر دیں گے؟ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ ہجری کیلنڈر کا معاملہ عیسوی کیلنڈر کی طرح نہیں ہے کہ جس کا آغاز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصال کے صدیوں بعد کیا گیا، بلکہ ہجری کیلنڈر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر شروع کیا گیا تھا۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ 31 ہجری کا ہمیں کتبہ ملتا ہے، تو ہم کیسے اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ اتنے سارے آرکیولوجیکل ایویڈنس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا انکار کر دینا کوئی بھی گنجائش نہیں رکھتا۔ اور آخری مفروضہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کسی بھی ہم عصر مورخ نے نہیں کیا، یہ بھی بالکل درست نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے مورخین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی دور کے جنہوں نے مسلمانوں کا بھی ذکر کیا ہے اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کیا ہے، بلکہ نام لے کر ذکر کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 سال کے بعد تو ایسے بے شمار مورخین ملتے ہیں جنہوں نے پوری عرب سلطنت کا اور اسلام کا ذکر کیا ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے صرف ایک مثال پیش کر رہا ہوں۔ سیبیس، جو کہ نہ صرف ایک مورخ گزرا ہے بلکہ ایک بہت بڑا کرسچن عالم بھی تھا، اس نے ایک بڑی تاریخ کی کتاب لکھی جس میں 5ویں صدی سے لے کر 7ویں صدی عیسوی تک کے واقعات لکھے۔ اس کتاب کا نسخہ آج بھی استنبول میوزیم کے اندر موجود ہے، اور اس کتاب میں اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی اسماعیل میں ہونے والے اس اسلامی انقلاب کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس نے ایک ایک واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ لہٰذا یہ بات کہنا بھی درست نہیں ہے کہ کسی بھی ہم عصر مورخ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی نہیں کیا۔ چنانچہ جو تینوں مفروضے ہیں وہ تاریخی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے، اور اس پر عقلی اعتبار سے بھی بہت سارے اعتراضات کیے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی تاریخی حیثیت مشکوک ہے بالکل درست نہیں ہے، اور اس نظریے کو کسی بھی بنیاد پر تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ انشاءاللہ پھر آئندہ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔